إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہے کبھی؟ کیونکہ میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ رفع الیدین، سب سے پہلے اس کو سمجھا جائے کہ رفع الیدین کہتے کس کو ہیں۔ رفع الیدین کا معنی ہے ہاتھوں کو اٹھانا۔ نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا کندھوں تک یا کانوں تک، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا شروع سے لے کر آخر عمر تک ایک عمل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو 3 رکعت نماز ہے یا 4 رکعت نماز ہے اس میں 4 جگہوں میں، اور جو 2 رکعت نماز ہے اس میں 3 جگہوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے 3 جگہوں میں جب نماز کو شروع کرتے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ دیتے۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، رکوع کے لیے جاتے تو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تیسری جگہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں رکوع سے سر اٹھاتے تو اس موقع کے اوپر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے۔ یہ 4 جگہوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ثابت ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے آخری زندگی تک کا معمول رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایک بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، شروع میں لوگ دراصل اپنے بغلوں میں بت چھپا کر لاتے ہوتے تھے، ان بتوں کو گرانے کے لیے اللہ کے نبی نے یوں رفع الیدین مروج کرا دیا تھا، لیکن بعد میں یہ ختم ہو گیا، یہ منسوخ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رہے کہ نماز باجماعت فرض ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، جبکہ بت مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رہے۔ دوسری بات، یہ جو بتوں کو بغلوں سے گرانے کے لیے رفع الیدین کی بات کی جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ 2 باتیں ہیں، یا تو بت چھوٹا ہوتا تھا یا وہ بت بڑا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ مدینہ میں بھی مشرک تھے، وہ بھی بت لاتے ہوتے تھے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے 2 باتیں ہیں، یا تو وہ بت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بغل میں چھپا ہوا ہے، یا وہ بت بڑا ہے جو کہ دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اگر تو وہ بت بڑا ہے تو اللہ کے نبی ان بندوں کو پہلے سے کہہ دیتے کہ بھائی یہ بت گرا دو، چھوڑ کے آ جاؤ، پھر مسجد میں آ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بت بڑا نہیں ہوتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، یعنی اتنا چھوٹا ہوتا جو کہ بغل کے اندر چھپ کے رہ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اتنی چھوٹی سی چیز جب بغل کے اندر چھپی ہوئی ہو اور پھر ایک بندہ رفع الیدین کرے، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز اگر مجھے دے دیں جو کہ بغل میں چھپ جائے، یہ دیکھیے گا میرے پاس عطر کی شیشی ہے اور یہ میں نے اپنی بغل میں چھپا لیا، دیکھ نہیں رہا، میں رفع الیدین کرتا ہوں، اپنے ہاتھ میں نے باندھ لیے، اس کے بعد میں رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں، اس کے بعد میں رفع الیدین کرتا ہوں، رکوع سے سر اٹھاتا ہوں، یہ گر ہی نہیں رہا۔ یعنی کہ یہ بات کامن سینس کے بھی خلاف ہے جو یہ لوگ بات پھیلا رہے ہیں۔ اور تیسری یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ بات بالکل سرے سے بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت سرے سے ہے ہی نہیں۔ جو لوگ پھیلا رہے ہیں کہ بھئی یہ بتوں کو گرانے کے لیے ایک بات تھی، یہ بالکل غلط۔ اچھا، ہمارے پاس یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے آخر عمر تک یہ کام کیا ہے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 لوگ مسلمان ہو کر آئے، ایک وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور ایک مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، دونوں چچا زاد تھے، آپس میں کزن تھے۔ جب آ کر مسلمان ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری عمر میں، یعنی کہ ہجرت کے 9ویں سال، 17-18 دن ان لوگوں نے گزارے ہیں،
کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں اس میں رفع الیدین کی روایت کرنے کی وائل بن حجر یا مالک بن حویرث سے مروی ہے، یعنی ہجرت کے 9ویں سال جو کہ 10ویں سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، 17-18 دن ان لوگوں نے گزار دیے اور پھر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 6 مہینے بعد یہ لوگ پھر سے آئے، سردیاں تھیں، پھر سے انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنی چادروں کے اندر رفع الیدین کر رہے ہیں، چادریں لی ہوئی ہیں سردی کی وجہ سے اور رفع الیدین کر رہے ہیں، یعنی کہ سال 6 مہینے پہلے آئے تھے تب بھی یہ عمل تھا، جب 6 مہینے بعد پھر آئے تب بھی یہی عمل تھا، اور 2-3 مہینے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 3-4 مہینے قبل تک مالک بن حویرث اور وائل بن حجر ان دونوں صحابہ نے اللہ کے نبی کو رفع الیدین کرتے دیکھا تھا۔ اب اگر یہ 3-4 مہینے میں منسوخ ہوا ہو، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہو، تو کوئی ثبوت لا دیجیے گا، بات ختم۔ بات ہوگی تو دلیل پہ ہوگی، عقل کے اوپر اور قیاسات کے اوپر یہ بات نہیں چلے گی۔ لہٰذا رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمر تک کا عمل ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک انگلی کے اوپر ایک نیکی، 10 انگلیاں ہیں، لہٰذا 10۔ ایک بندہ نماز میں شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتا ہے 10 نیکیاں، پھر رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتا، پھر 10 نیکیاں، پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتا، پھر سے 10 نیکیاں۔ یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، لہٰذا اس کو عجیب نہیں سمجھنا چاہیے۔